بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دے، آمین ثم آمین۔ ویورز، آج میں آپ کے ساتھ کسب حلال کے بارے میں ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، یعنی کہ حلال رزق۔ کسب حلال یعنی کہ حلال رزق، جائز طریقے سے کمایا ہوا رزق کسب حلال ہے، حلال کی کمائی۔ یہ اس کے آسان معنی ہے، آسان مفہوم ہے اس کا۔ تو اب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں اسلامی احکام کیا ہیں۔ کسب حلال کا جو مفہوم ہے، کسب حلال کا مطلب ہے جائز و حلال طریقے سے روزی کمانا۔ انسان کا ذریعہ معاش ایسا ہونا چاہیے جو کہ شرعی، اخلاقی اور قانونی طور پر جائز اور مناسب ہو، اور اس میں کسی قسم کی بددیانتی، ظلم اور دھوکہ سے کمایا ہوا مال کا دخل نہ ہو۔ یہ ذریعہ ایسا ہے جس پر خدا راضی اور ضمیر مطمئن ہو۔ دوسرے لفظوں میں کسب حلال کے معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے روزی کمانا ہے، نیز وہ کمائی جس میں انسان کی محنت و مشقت کو دخل حاصل ہو۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے پیروکاروں کو تن آسان اور گداگر نہیں بنانا چاہتا، بلکہ یہ تو حرکت و عمل اور جد و جہد اور کوشش کا دین ہے۔ قرآن و حدیث میں کسب حلال کی جتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، وہ اس امر کو ثابت کرتی ہے کہ اسلام کے معاشی و اقتصادی نظام میں صرف جائز اور حلال رزق کو فروغ دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور تمام حرام اور ناجائز ذرائع کا مکمل طور پر انسداد کیا جاتا ہے۔ حرام کی کمائی دین و اخلاق میں فساد پیدا کرتی ہے، اور خدا کی عبادت اور اطاعت کا اصل مقصد اسی وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ انسان حلال کمائی کو اپنا شعار بنائے۔ قرآن کی روشنی میں قرآن مجید میں حلال و طیب کمائی، رزق حلال اور کسب حلال پر بہت زور دیا گیا ہے، جیسا کہ ان آیت کریمہ سے ظاہر ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبرو، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو میں خوب جانتا ہوں۔ اس کے بعد آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ لوگو، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں، انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھاؤ۔ اب حدیث کی روشنی میں اس کا مفہوم بیان کرنے جا رہی ہوں۔ احادیث مبارکہ میں کسب حلال اور پاکیزہ روزی پر بہت زور دیا گیا ہے، جیسا کہ ان احادیث سے واضح ہے، حرام رزق پر پلنے والے جسم کو جہنم کا ایندھن بننا ہوگا۔ نہیں کھایا کسی نے کبھی کوئی کھانا جو بہتر ہو
اس کھانے سے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کما کر کھائے اور خدا کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے۔ فرض کے بعد یعنی ان فرائض کے بعد جو خدا نے مقرر کیے ہیں، حلال کمائی بھی فرض ہے۔ جو شخص 10 درہم کا ایک کپڑا خرید کر اور ان میں 1 درہم حرام مال کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہو۔ الکاسب حبیب اللہ یعنی محنت سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف رکھتے تھے کہ ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے بڑی تیزی سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ کما کر اپنی روزی پیدا کرے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے تو یہ بھی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے حج کے لیے یا کسی اور عبادت کے لیے یا قبولیت دعا کی تلاش کے لیے، اس کے بال پرانگدہ اور غبار آلود ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے پروردگار مجھ کو فلاں چیز دے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور حرام ہی میں پرورش کیا گیا ہے، پھر کیوں کر اس شخص کی دعا قبول کی جائے؟ جو بندہ مال حرام کمائے اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور مال حرام سے وہ شخص جو کچھ اپنی ذات یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اس میں برکت دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص حرام مال کو مرنے کے بعد چھوڑ جائے وہ اس کے لیے دوزخ کا توشہ ہے۔ استغفر اللہ۔ جو چیز تجھ کو شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دے اور اس چیز کی جانب توجہ کر جو تجھ کو شک میں نہ ڈالے۔ اس لیے تسلی کے ساتھ اور حق اور سچائی دل کے اطمینان کے ساتھ حلال رزق کمائیں اور حلال رزق کھائیں۔ اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اپنی آبرو بچائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ دوسروں کے آگے دستے سوال دراز کرے، یعنی کہ محنت سے کمانا شرمندگی نہیں ہے، اس کی میں عزت سے کوئی فرق نہیں آتا، اور اگر ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو ہماری عزت آبرو میں بھی فرق آتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یعنی کہ محنت جو ہے اس میں ہی عظمت ہے۔ جس معاشرے میں ناجائز ذرائع آمدنی یعنی ناانصافی، بددیانتی، رشوت، سود خوری، چوری، ڈاکہ زنی، ذخیرہ اندوزی، فریب دہی، جوا، کم تولنا، چیزوں میں ملاوٹ کرنا، سمگلنگ، غبن، شراب اور منشیات کی خرید و فروخت اور سٹے بازی وغیرہ کا رواج عام ہو جائے تو معاشرے کی کشتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور بھنور میں پھنس جاتی ہے، اور ایسا معاشرہ آخرکار تباہ و برباد ہو کر رہتا ہے۔ اسلام ہر معاملے میں کسب معاش کے ان تمام غلط طریقوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور ناجائز ذرائع اختیار کرنے کو جہنم کی خبر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی جائز ذرائع اور وسائل کو چھوڑ کر ناجائز ذرائع کا رخ نہیں کرے گا، خواہ ان میں کتنی ہی دلکشی کیوں نہ ہو۔ البتہ جو شخص اس شیطانی وسوسے سے مبتلا ہو کر یعنی کہ شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو کر ناجائز ذرائع سے اپنے مقدر سے زیادہ کما سکتا ہے وہی حرام طریقوں کا سہارا لے گا۔ شیطان کے اس حربے کو ناکام بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اعلیٰ اور مصنوعی معیار زندگی کا ڈھونگ رچانے کی بجائے سادگی جو ہے اور کفایت شعاری اور میانہ روی کو اور قناعت پسندی کے اصولوں پر کاربند رہا جائے اور سادگی کو اپنایا جائے۔ کوئی تو تمنائیں زر و مال میں خوش ہے، کوئی تو تمنائیں زر و مال میں خوش ہے اور کوئی تماشائے خد و خال میں خوش ہے، پر ہم سے جو پوچھو تو نہیں کوئی بھی خوشحال، خوشحال وہی ہے جو ہر حال میں خوش ہے۔ بالکل بے شک۔ تو اس میں یہ ہے کہ حلال رزق کھانا، حلال رزق کمانا اور دھوکہ دہی سے
کسی کو دکھ نہ پہنچانا جو ہے وہی اصل میں سکون کی زندگی ہے۔ چاہے تھوڑا کھائے لیکن حلال رزق کھائے، اسی میں سکون ہے، گھروں میں سکون، دلوں میں سکون، معاشرے میں سکون، اور زندگی اور آخرت میں سکون انہی تمام چیزوں سے ملتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے مخصوص رزق مقدر کر دیا ہے۔ وہ رزق اسے لازماً مل کر رہے گا۔ اس کا فیصلہ اسی وقت ہو جاتا ہے جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی ذات پر منحصر ہے کہ وہ اس رزق کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے یا حرام طریقے سے۔ اس کی مثال ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے احد میں یوں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ گھوڑے پر سوار نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے ایک شخص کو گھوڑے کی لگام تھما دی اور اس کا خیال رکھنے کو کہا۔ تو نماز ختم کر لینے کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ گھوڑا تو موجود ہے لیکن وہ شخص گھوڑے کی لگام سمیت غائب ہے۔ اس نے وہ لگام 2 درہم میں بیچ دی۔ آپ نے اس بات پر اظہار افسوس کیا کہ اس شخص نے بے صبری سے کام لیا اور لگام چوری کر کے حرام کی کمائی حاصل کی، حالانکہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس شخص کو خدمت کے عوض اتنا ہی معاوضہ دوں گا جو اس کے لیے حلال اور جائز ہو، لیکن اس نے بے صبری سے کام کیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا اور چوری کر لینے کو ترجیح دی اور اپنے مال کو حرام کر لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت حرام سے بچنے کی اپنے ذہن میں فکر رکھیں، اپنی سوچ میں اس کی فکر رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے تمام بہن بھائیوں کو حلال رزق کمانے اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی فکر اور سوچ دل میں ڈال دے تاکہ ہم اپنے مال کو حلال طریقے سے اپنے پیٹ میں داخل کر سکیں۔ تو دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہم سب کو دین پر استقامت دے اور سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال مال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔